فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واقعتاً ایماندار بن کے بھی دکھاؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا یا اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، پس یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان کی حفاظت کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے گزشتہ چند جمعات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو اس کی جگہ کفر لے لیتا ہے، اور کفر
پھر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ کفر جس کو انسان چھپا کے پھرتا ہے، اور ایک وہ کفر جس کو انسان ظاہر کرتا ہے۔ جس کو انسان ظاہر کرتا ہے وہ تو کفر کہلاتا ہے، اور جس کو یہ چھپاتا ہے وہ نفاق کہلاتا ہے۔ منافق ایمان اور کفر کے درمیان کسی منزل پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پکا کافر ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت جو قلب کی ہے یہ بہت سارے اعمال سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور جن اعمال سے ظاہر ہوتی ہے ان کو ترک کر دینا ایمان کی حفاظت کہلاتا ہے۔ لہذا وہ ساری چیزیں، وہ ساری احادیث جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور نفاق کا موازنہ فرمایا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث جس کا ہم جائزہ لے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 3 نشانیاں بیان فرمائیں کہ ان الحیاء والعفاف والعیہ، یہ 3 چیزیں من الایمان، یہ ایمان میں سے ہیں، اور اس میں حیا ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اور اس میں زبان کی حفاظت ہے، العیہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ العیہ باللسان ولا بالقلب، یا العیہ عن اللسان لا عن القلب، کہ یہ زبان کی بات ہے۔ زبان سے جو انسان بد زبانی کرتا ہے یا ایسے الفاظ بولتا ہے جو ایمان کے منافی ہوتے ہیں تو وہ نفاق کی نشانی بن جاتی ہے، جو العیہ کے مقابلے میں البذاء ہے، جو حدیث کے اگلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشح والفحش والبذاء من النفاق، کہ 3 چیزیں جس طرح برابر پہ ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح برابر پہ وہ نفاق کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک دل کی بخیلی، شح، اور ایک فحش، ہر طرح کی بے حیائی۔ اور فحش حیا کے مقابلے میں ہے، اور یہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ حیا صرف بے لباسی کا نام نہیں ہے، حیا ہر اس حد سے باہر نکل جانے کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، وہ چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سماعتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بصارتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ انسان کے معمولات زندگی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خلوتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جلوتوں کے اعتبار سے ہو، ہر وہ چیز جو حد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی اس سے باہر نکلنا بے حیائی ہے، وہ فحش ہے۔ اور فحش یا فحشاء کا لفظی معنی ہوتا ہی حد سے باہر نکل جانا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے بے حیائی اختیار کی۔ اب یہ جو بے حیائی ہے اس کی کوئی ایک نشانی یا ایک مظہر نہیں، اس کی کوئی ایک صورت نہیں، ہر طرح کی وہ بات جو انسانیت کے معیار کے بھی خلاف ہے اور وہ ایمان کے معیار کے بھی خلاف ہے، اس بات کو آپ اپنے لیے قطعاً غلط نہ سمجھیں۔ اس سے بڑا نفاق اور اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو؟ اور بے حیائی نشانی ہے نفاق کی، اور نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دل میں رتی بھر ایمان باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غلطی کوتاہی ہو جانا اور بات ہے، غلطی کوتاہی اور ہو جانا اور بات ہے، یہ غلطی یا کوتاہی حیا کے منافی نہیں ہے۔ حیا اس کا مطلب اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی انصاری کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے شرمیلا ہونے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا اس کو نہ ڈانٹو، دعہ ان الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو۔ اگر اس کے اندر کوئی شرمیلا پن ہے، اگر یہ اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھتا ہے، زبان نہیں چلاتا، گفتگو کم کرتا ہے، چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہوتا، تو یہ تو حیا ہے، اور حیا ایمان کی نشانی ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔
بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ الایمان والحیا قرنا جمیعا، یہ جو حیا اور ایمان ہے نا، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، یہ ملے ہوئے ہیں دونوں آپس میں، ان کو ملایا گیا ہے۔ اذا رفع احدہما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا لازماً چلا جاتا ہے۔ یعنی جس قوم میں، جس فرد میں، جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس آنکھ میں، جس زبان میں، جن سماعتوں میں، جن ہاتھوں میں، جن کے معمولات میں حیا باقی نہیں ہے، اس گھر میں، اس فرد میں اور اس معاشرے میں ایمان باقی نہیں۔ قُرِنَا جَمِيعًا، اکٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے، اور جب ایک گیا تو دوسرا بھی گیا۔ اذا رفع احدہما، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں ہے، اور حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ایک پردہ ہی تو ہے جس نے روکا ہوا ہے حد کے اندر رہنے کو، ایک جذبہ ہی تو ہے، ایک دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں رہنے کی وہ تڑپ ہی تو ہے جس نے ہر چیز سے روکا ہوا ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو پیچھے حد کون سی باقی رہ جاتی ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حیا باقی نہ رہے تو حیا کرنا چھوڑ جائے۔ جب تیرے اندر حیا باقی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتا، پھر فاصنع ما شئت، پھر اس کے بعد کوئی رکاوٹ تو کوئی نہیں۔ آپ کو اگر ٹریفک سگنل پہ کوئی ریڈ لائٹ دیکھ کر کوئی چیز رکنے پر مجبور کرتی ہے، قانون کی پابندی پر مجبور کرتی ہے، تو دراصل یہ حیا کا جذبہ ہے۔ آپ کو اگر زیادہ علم ہونے کے باوجود، زیادہ عقل ہونے کے باوجود، استاد کے سامنے، بعض اوقات عمر بھی بڑی ہونے کے باوجود، استاد کے سامنے کوئی چیز زبان بند کرنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ حیا ہے، آنکھیں نیچی کرنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ حیا ہے۔ والدین کے سامنے وہ ساری چیزیں جو انسان کو لاجک بھی سکھاتی ہیں، عقل بھی دیتی ہیں، دلیل کی قوت بھی عطا کرتی ہیں، اور انسان دلیل دینے کے لیے پوری طرح ایک ویل ایکوپڈ ہوتا ہے، اس کے پاس سارے دلائل موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ والدین کے سامنے نظریں جھکا لیتا ہے، زبان بند کر لیتا ہے، تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ حیا ہے۔ ایمان ہوگا تو حیا، ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں۔ لہذا والدین کے ساتھ جو جھگڑا ہے نا، قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین اگر اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں، تو اسپیسیفکلی حکم یہ ہے کہ کوئی ایسا جیسچر بھی نہیں دینا جو ناگواری کا استعارہ ہو، ناگواری کا کوئی ادنا سا اظہار بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس کا تعلق حیا سے ہے، اور حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر والدین کے سامنے نگاہیں نہیں جھکتی، اگر والدین کے سامنے انسان ناگواری کا اظہار کرنے سے نہیں چوکتا، تو پھر رشتہ باقی بچا ہی کون سا ہے؟ اس دھرتی پر تربیت اور پالنے پوسنے اور پرورش کرنے، بلکہ کہنا چاہیے ربوبیت کا جو عملی اظہار ہے وہ تو والدین کرتے ہیں۔ کما ربیانی صغیرا، وہ رب ہے نا، اس رب العالمین نے دنیا میں ربوبیت کے لیے ربا یربی تربیتن، یہ پالنے کے لیے، اور ربا یربی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو اس طرح سے پالنا پوسنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کو بڑھوتری دینا کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ دیکھے تو صحیح والدین نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ، یہ حیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے۔
نفاق کا الگ ڈسپلن ہے، ایمان کا الگ ڈسپلن۔ لہذا اگر کوئی والدین کے سامنے ناگواری کے اظہار سے باز نہیں آتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ایمان باقی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے نمبر پر دنیا کائنات کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی قرار دیا، جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اس کے بعد رکھا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ افضل الاعمال عند اللہ، سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا سب سے بڑی نیکی۔ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ، اس ایک حدیث کی جو مسلم شریف کے اندر ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر نماز نہیں پڑھتا تو آپ اندازہ کر لیجئے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے، اور جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا اور دنیا کائنات کی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اس کا نیکی کا تصور کیا ہے؟ صحابی پوچھتا ثم ماذا، اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے بعد سب سے بڑی نیکی۔ صحابی پوچھتا ثم ماذا، اس کے بعد کون سی؟ فرمایا تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پوری زندگی اسٹرگل کرنا، دین کے لیے پوری زندگی لگا دینا، یہ بر الوالدین کے بعد ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا پہلے ہے، یہ ایمان کا ڈسپلن ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں جب پوچھا گیا کہ افضل الاعمال، بہترین عمل کون سا ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا ڈسپلن ہے۔ ایمان کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے، ایمان کا عملی اظہار والدین کے ساتھ نیکی سے ہوتا ہے۔ لہذا فلا تقل لہما اف، ناگواری کا جو ادنا ترین اظہار ہے کہ آدمی والدین سے اف کہے، اف کو یوں سمجھ، یہ ادنا ترین اظہار ہے ناگواری۔ اللہ اکبر، جس نے یہ بھی کیا نا اس نے اپنی جنت کھوٹی کر لی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو والدین ہیں، ایک حدیث میں آیا والد، الوالد، اور ایک میں آیا الوالدین، اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہتا ہے تو اس کو ضائع کر لے۔ اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جس نے ضائع کرنا ہے ضائع کر لے، جنت کھوٹی کر لے۔ اور جنت، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، ایمان ہوگا تو جنت ملے۔ لہٰذا یہ پورا ایمان کا ڈسپلن ہے۔ دوسری طرف نفاق کا ڈسپلن ہے۔ حیا ایمان کے ڈسپلن کی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں فحش اور فحشاء، جو بے لباسی بھی ہے، بد زبانی بھی ہے، اور بے عفتی بھی ہے، اپنے کردار کے بارے میں کیئر فری ہونا بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں سے کسی بھی حد سے باہر نکالنا، وہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی نفاق ہے، بے حیائی کفر ہے، چھپا ہوا کفر ہے جس کو نفاق کہا جاتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، جو معاشرہ ان باتوں کا اظہار شروع کر دے جن باتوں کو چھپایا جانا نہ صرف ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، بلکہ وہ انسانیت کے تقاضوں میں سے بھی ایک تقاضا ہے۔ اخلاق تو عالمگیر ہے نا، اخلاق تو عالمگیر ہے، ہر انسان کا ایک اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، ماہرین نفسیات کہتے ہیں، اور خاص طور پر جو جانوروں کی نفسیات جانتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اخلاق کا ایک معیار جانوروں میں بھی رکھا ہے، اور وہ پتہ کیا معیار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ان کا ڈیٹا چیک کریں کہ جو ایک ماں سے جنے ہوئے ہوتے ہیں نا، میل اور فیمیل، وہ آپس میں جفتی نہیں کرتے۔
اللہ نے ان میں بھی ایک اخلاق رکھا ہوا ہے، ان کے بھی اندر بھی ایک معیار رکھا ہوا ہے، ان کے اندر بھی انڈکلیئرڈ جو اللہ نے ان کو سمجھایا ہے، جو ان کی فطرت میں رکھا ہے، اللہ نے ان کی فطرت میں بھی ایک حیا کا معیار رکھا ہے کہ جو محرم رشتے ہیں، ایک حرمتوں کا تصور جانوروں کے اندر بھی ہے۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے آج کل کا جو حرمتوں کے تصور سے بھی بے نیاز ہو گیا، اس نے محرم رشتوں کو بھی گدلا کرنا شروع کر دیا۔ بے حیائی کی انتہا ہے کہ اس کو ڈرامے بنا کر میڈیا کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اپریشیٹ بھی کر رہی ہے، ان کو اشتہارات بھی مل رہے ہیں، پوری دنیا کے اوپر شہرت بھی مل رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا معاشرہ ہے، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا معاشرہ ہے۔ قرآن پکار پکار کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سچے مومن بن کے تو دکھاؤ۔ یعنی ہمارا کردار کیا ہے؟ ہر چیز کو، ہر اس بے حیائی کو جو شاید انسانوں کی سطح تو بہت بلند سطح ہے، جانوروں کی سطح پہ بھی بے حیائی ہے، ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کل امتی معافن الا المجاہرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کا ہر آدمی اس کو معافی مل جائے گی۔ کل امتی معافن، میری امت کے ہر بندے کو معافی مل جائے گی۔ گناہ ہوتا ہے نا، اور کل بنی آدم خطاؤن، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہر آدمی، ہر آدم کی اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا کل امتی معافن، میرا ہر امتی اس کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرین، سوائے ان کے جو خود بے حیائی کا اور گناہ کا اظہار اور اس کی تشہیر کریں۔ الا المجاہرین، جو خود اظہار کرتے ہیں، یعنی دھڑلے سے۔ ایک ہوتی ہے نافرمانی جو آدمی نے چھپ چھپا کے کہیں کی، اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں اس کا، اللہ اکبر، وہ اللہ کا معاملہ ہے، انسان اللہ سے معافی مانگ لے۔ ایک یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو دکھا کے بے حیائی کا ارتکاب کریں، پوری دنیا کو دکھائیں، دھڑلے سے کریں، اظہار کریں، یعنی جو کہتے ہیں نا ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یہ معنی ہے مجاہرین کا، جو علانیہ گناہ کرنے والے۔ فرمایا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ کل امتی معافن، میرے ہر امتی کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرین، جو گناہ کا اظہار کرنے والے ہیں ان کو معافی نہیں ملے گی، یا جو علانیہ گناہ کرنے والے ان کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ تو گواہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من المجاہرہ، یہ بات بھی علانیہ گناہ کرنے کی طرح ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ کوئی آدمی رات کو کوئی عمل کرے، اللہ ان یعمل الرجل باللیل عملا، رات کو کوئی عمل ہوا، کوئی کام کر بیٹھا، کوئی غلطی ہو گئی رات کے اندھیرے میں، کوئی خطا ہو گئی، اللہ اکبر، ویصبح، اور پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے، قد سترہ اللہ علیہ، کہ اللہ نے اس کے اوپر پردہ رکھا ہوا، یعنی گناہ ہو گیا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ رکھا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے دوستوں سے فیقول، یہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے قد فعلت البارحۃ کذا وکذا، یہ جا کے اپنے دوستوں میں شیخیاں بگیرتا ہے، میں نے رات کو یہ کیا، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، میں نے یہ کیا، اپنی ساری کارگزاری لوگوں کو بتاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی علانیہ گناہ کی طرح ہے، اور اس کو بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ کل امتی معافن، ہر امتی معاف ہے، ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے، الا المجاہرین، مجاہرین کو نہیں ملے گی۔ یعنی وہ جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان کا اظہار کرنا، یہ تو معاف ہے ہی نہیں۔ تو جب بے حیائی قومی تہوار بن جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے حیائی
میڈیا کے اوپر ایک ایونٹ بن جائے، پورے معاشرے کی ایک پریورٹی بن جائے، اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے پردہ رکھا تھا، یہ لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ کیا اور وہ کیا. ہوا کیا؟ قد بات ویسترہ اللہ بذنبہ، اللہ نے اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا. ویصبح، اور اس نے صبح کی اس حال میں یکشف ستر اللہ عنہ، اللہ نے جو پردہ رکھا تھا اس نے وہ پورا پردہ پھاڑ دیا اور پردہ دری کر دی. اس نے اپنے اوپر، اپنے گناہ کے اوپر رکھے ہوئے پردے کو خود چاک کر دیا. فرمایا یہ معاف نہیں ہوگا. لہذا بے حیائی کی حدود کو سمجھیں، حیا کی حدود کو سمجھیں، بے حیائی کے مظاہر کو سمجھیں. کہیں ہماری زبان لڑکھڑا کے بے حیائی کا ارتکاب تو نہیں کر رہی، کہیں ہماری بصارتیں ڈگمگا کر بے حیائی کا ارتکاب تو نہیں کر رہی. اگر تو مسلسل یہ عمل جاری ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رخصت ہو چکا ہے. مسلسل عمل جاری ہے اور دل کو برا بھی نہیں لگتا، کیونکہ ایمان کا آخری درجہ تو یہ ہے کہ کم از کم برائی بری تو لگے، برائی بری لگے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر آج ہمیں برائی بری بھی نہیں لگتی بلکہ اس کو قومی تہوار بنا کر ہم پیش کرتے ہیں بے حیائی کو، اللہ اکبر. اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار آ رہے ہیں کہ جوڑے آئیں، جوڑوں کے لیے رات کا بندوبست ہے، رات کے ڈنر کا بندوبست ہے، دن کے کھانے کا بندوبست ہے. اور ظاہر ہے کہ جس نے جو جوڑے نے آنا ہے وہ میاں بیوی تو نہیں آئیں گے نا وہاں. میاں بیوی کو کیا ضرورت ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، بے حیائی کے تہوار کے اوپر اپنے اتنے با حیا اور مقدس اور پاکیزہ رشتے کو سر بازار لوگوں کے سامنے رکھیں. کسی میاں بیوی کو کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے اور لوگوں کو یہ بھی گلہ ہے ہم جیسے مولویوں سے، ان کو یہ بھی گلہ ہے کہ ہر چیز اسلام سے جوڑ دیتے. باقاعدہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. سن لیجئے، ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، ہر لمحہ امتحان جاری ہے، اور ایک لمحے کی غلطی جنتی سے جہنمی بنا سکتی ہے، اور ایک لمحے کی نیکی جہنمی سے جنتی بنا سکتی ہے. جب ہیں ہی حالت امتحان میں، غلطی کی گنجائش ہے، دوبارہ غلطی کی گنجائش اور غلطی پر اصرار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. غلطی کی گنجائش ہے، کل بنی آدم خطاؤن، لیکن غلطی کی دلیل دینے کی گنجائش نہیں ہے. جو اپنے گناہ کی دلیل دیتا ہے، جس کے پاس گناہ کی دلیل موجود ہے اور وہ دلیل دے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی جتنی مرضی بظاہر خوبصورت ہو، وہ دنیا کا بدصورت ترین انسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز میں حیا کا جذبہ شامل ہو جائے تو وہ اس چیز کو، اس عمل کو، اس شخصیت کو خوبصورت نہ بنا دے. ہو نہیں سکتا. ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اللہ اکبر. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان با حیا ہو، وہ عمل با حیا ہو کر کرے تو پھر وہ اس کے عمل کو، اس کی زندگی کو خوبصورت نہ بنائے، اس چیز کو خوبصورت نہ بنائے. یہ ممکن نہیں. وما کان الفحش فی شیء، جہاں بے حیائی آ گئی، وہ چاہے زبان کی بے حیائی ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، ان الشح والفحش والبذاء من النفاق، دل کی بخیلی بھی نفاق ہے. دل کی بخیلی کے پیچھے چلنا نفاق ہے. دل کی بخیلی کے پیچھے چلنا نفاق ہے. یعنی اگر آپ دل کی بخیلی کو دبا لیتے ہیں تو یہ ایمان ہے. اور میں بات عرض کر چکا ہوں کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جذبے کے طور پر بخیلی اور شح ہر دل میں موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے امتحان کے لیے. تباہ و برباد وہ شح کرتی ہے جب انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے.
اور وہ حدیث بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. ثلاث مہلکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ ثلاث مہلکات، تین چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. وثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. وثلاث کفارات، تین چیزیں جو ہیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. وثلاث درجات، اور تین چیزیں انسان کے درجے بلند کرتی ہیں. اور اس میں جو مہلکات فرمایا نا، تین چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، اس میں فرمایا جو چیزیں فاما المہلکات، جو برباد کر دینے والی ہیں، شح مطاع، اللہ اکبر، وہوى متبع، وہ بے حیائی، وہ بخیلی دل کی جس کے انسان کہنا مان لے، جس کے پیچھے چل پڑے، جس کی اطاعت کرے. شح مطاع، اگر اس کی اطاعت نہیں کی تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دل میں بخیلی آتی ہے، کوئی حرج نہیں. بخیلی دل میں آنا ہر ایک کے لیے نیچرل ہے، طبی طور پر آتی ہے. ہر ایک کو کنجوسی آتی ہے، لیکن وہ کرتا ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں چلتا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم. بات تو اتنی سی ہے، اگر شح نفس نے ہمیں مغلوب کر لیا اور ہم عملی طور پر بخل کا اظہار کرنے لگے تو یہ بے حیائی میں اور بے ایمانی میں آ جائے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کی خلاف ورزی میں آ جائے گا. اور اگر ہم نے نفس کو کنٹرول کر لیا شح ہونے کے باوجود، اور میں نے بڑی سادہ سی بات عرض کی تھی کہ پسند اپنے لیے کچھ اور ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، جو اچھی چیز ہو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے نا. آدمی کا دل کرتا ہے کہ یار یہ اچھی گاڑی مجھے مل جائے، دوسری چاہے دوسرا لے جائے. یہ اچھا گھر مجھے مل جائے، دوسرا چاہے دوسرے کے پاس چلا جائے. اچھے کپڑے مجھے مل جائیں، دوسرا کسی اور کے پاس چلا جائے. یہ جو بخیلی ہے، یہ جو دل کا جذبہ ہے، یہ نفاق میں سے. ان الشح من النفاق، یہ نفاق کا جذبہ. اس کے پیچھے چلے گا تباہ و برباد کر دے گا. اگر کسی نے بچنا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا تھا. ڈسپلن ہی چینج کر دو، معیارات ہی بدل دو. پسند اپنے لیے ہے وہ بھائی کو دے دو، جو اپنے لیے پسند ہے وہ اس کے لیے پسند کر لو. ایمان بچانا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی، نفاق سے بچنا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی، وگرنہ تو پھر تباہی و بربادی ہے. ثلاث مہلکات، دل کی بخیلی کی بات مان لی. شح مطاع، تباہ و برباد کر دے گی. وہوى متبع، خواہش نفس جس کے پیچھے انسان چل پڑا، نہى النفس عن الہوى نہیں کیا تو یہ بھی تباہ و برباد کر دے گی. اور اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو خود پسندیدگی، میں اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں، اللہ اکبر، میں اچھا ہوں، یہ بھی تباہ و برباد کر دینے والی چیز. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور واما الکفارات واما المنجیات، دوسری چیز نجات دینے والی چیز. فرمایا تین چیزیں جو ہیں وہ نجات دے دیتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات ہے کہ العدل فی الغضب والرضا، چاہے غصہ ہو، چاہے ناراضگی ہو، چاہے خوشی ہو، آپ کے ذاتی جذبات جیسے بھی ہوں، حقدار کو حق دینا ہے. العدل فی الغضب والرضا، چاہے ناراضگی ہو چاہے خوشی ہے، آپ کی جذباتی کیفیتیں حق حقوق پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی خیر لمبی تفصیل ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی مال ہو، چاہے جتنی مرضی مفلسی ہو، ہمیشہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنی. یعنی جتنے مرضی پیسے ہیں، پیسے آپ کو فضول خرچی پر مجبور نہ کریں اور مفلسی آپ کو کنجوسی پر مجبور نہ کریں. اگر یہ ایسا ہے کہ جو بھی حالات ہیں، ہر قسم کے حالات میں والقصد، اس میں میانہ روی اختیار کرنا. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما عال من اقتصاد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی
محتاج نہیں ہوتا، تنگ دست نہیں ہوتا کبھی جس نے میانہ روی. اور میانہ روی کس میں ہے؟ یہ صرف خرچ میں نہیں ہے، ہر چیز میں میانہ روی. اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی. آپ چاہے افراد کا شکار ہوں، ایک حد پہ جائیں، و تفرید کا شکار ہوں، یا دوسری حد پر جائیں، تو یہ دونوں حدود جو ہیں افراط و تفرید، ایکسٹریمز، وہ کبھی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. والقصد، البتہ ایک بات ہے کہ نیکی کے اندر انسان حد کراس کر جائے، ضرورتوں سے آگے بڑھ جائے. قرآن کہتا ہے کہ لا تسرفو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اور یہ بھی کہتا ہے ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. تبذیر یہ ہے کہ ناجائز کاموں پر آپ خرچ کرتے ہیں، چاہے 1 روپیہ بھی کرتے ہیں، وہ تبذیر ہے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں جو ناجائز کاموں پر خرچ کرتے ہیں. اور اسراف، جائز کاموں پر زائدہ ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے، لہذا وہ نہ کرو. اور اہل ایمان کی نشانی، عباد الرحمن کی نشانی سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن نیکی کے اندر آپ اسراف کر بھی لیں، نیکی کے اندر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو جتنا وظیفہ ملتا تھا، جو ان کے پاس آتا تھا، جو کچھ بھی آتا تھا، وہ سارا خیرات کر دیتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور نے ان کو لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ یہ جو حد سے بڑھ جانا، چاہے آپ خرچ کرنے میں بڑھ جائیں، تو حد سے بڑھ جانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی پرچی پہ ان الفاظ کی ترتیب الٹ کے لکھ دیا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اس فضول خرچی نہیں ہوتی، جتنا مرضی خرچ کر لیں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. لہذا جو نیکی کا کام ہے اس میں آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن جو خرچ کرنے کے معاملات ہیں، جو آپ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں. جو آپ اپنی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اس میں حدود ہیں. والقصد فی الفقر والغنا. اور تیسری چیز جو نجات دینے والی ہے، فرمایا وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور چاہے آپ اکیلے میں ہوں. یہ نجات دلاتا ہے ان ساری باتوں سے جو ہلاکت والی باتیں ہیں، ان سے نجات دینے والی یہ باتیں. لہذا ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے تو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا پڑے گا. ہمارے پاس غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ہم غلطی کی دلیلیں دینے لگیں. غلطی ہو جائے بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی اصرار کے، اور پھر انسان اللہ سے معافیاں مانگتا رہے تو کل امتی معافن الا المجاہرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو اللہ معاف فرما دے گا. لیکن جو کھلم کھلا علانیہ کر رہا ہے اور دلیلیں بھی دے رہا ہے اور اس کے لیے تہوار بھی منا رہا ہے اور اس میں ساری دنیا کو انوالو کر رہا ہے، تو اس بے حیائی کو اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ابھی موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اس طرح کی ساری چیزوں سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.